بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کسی سیاست کی نہیں، آج بات اس جنگ کی ہے جو خاموشی سے لڑی جا رہی ہے اور جس میں معیشتیں آتی ہیں۔ دنیا اپنی سپلائی چین بدل رہی ہے، یورپ اور امریکہ کم رسک سپلائرز کی طرف جا رہے ہیں اور بھارت اس تبدیلی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کی یورپ کو برآمدات 70% ٹیکسٹائل پر ہیں اور وہ بھی ایک عارضی سہولت کے سہارے GSP+، جبکہ امریکہ میں ہم 17 سے 32% تک ٹیرف دے رہے ہیں۔ جب چین سے نکلنے کا وقت آیا تو کئی ممالک آگے آئے، پاکستان پیچھے رہ گیا۔ میں ہوں عابد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس رپورٹ۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا ہمیں چنے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اب پاکستان خود کو چننے کے قابل بنا رہا ہے۔ عالمی تجارت کی خاموش جنگ اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ محض تجارتی معاہدے نہیں، یہ کاغذوں پر ہونے والے دستخط نہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو خاموشی سے قوموں کی معیشتوں کا مستقبل طے کرتے ہیں۔ عالمی تجارت میں اس وقت ایک ایسی جنگ جاری ہے جس میں توپیں نہیں بلکہ ٹیرف، فری ٹریڈ ایگریمنٹس اور سپلائی چینز استعمال ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اس جنگ میں نہ تو مکمل طور پر ہارا ہے، نہ جیتا ہے، بلکہ کنارے پہ کھڑا ہے۔ یورپ اور بھارت ایک طویل مگر فیصلہ کن سفر۔ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی کوئی اچانک پیش رفت نہیں، اس پر مذاکرات 2007 سے جاری ہیں۔ برسوں کی تاخیر، اختلافات اور تعطل کے بعد اب یہ معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یورپی یونین اس وقت بھارت کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور دونوں کے درمیان سالانہ تجارت 120 ارب یورو سے تجاوز کر چکی ہے۔ یورپ بھارت کو محض ایک منڈی نہیں بلکہ چین کے متبادل مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر دیکھ رہا ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر میں، جہاں یورپی یونین بھارت سے آنے والی مصنوعات پر اوسطاً 8% سے 12% ضامنی ڈیوٹی وصول کرتا ہے۔ مجوزہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت یہ ٹیرف مرحلہ وار کم کیے جائیں گے۔ یورپی معاہدوں کی روایت کے مطابق یہ کمی فوری نہیں مگر سمت واضح ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ پاکستان کی یورپ کو برآمدات کا 70% سے زائد حصہ ٹیکسٹائل پر مشتمل ہے اور اس کی بنیاد ہے یورپی یونین کا دیا گیا GSP+ سٹیٹس۔ اس سٹیٹس کے تحت پاکستان تقریباً 66% ٹیرف لائنز پر زیرو ڈیوٹی کی سہولت حاصل ہے۔ GSP+ کوئی مستقل حق نہیں، لیکن یہ محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، باقاعدہ ریویو سے گزرتا ہے، انسانی حقوق، لیبر لاز اور گورننس سے مشروط ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں پاکستان کو یہ سہولت حاصل ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اسے عارضی رعایت سے مستقل حکمت عملی میں تبدیل نہیں کیا۔ جیسے ہی بھارت کو یورپی منڈی میں کم یا زیرو ٹیرف رسائی ملے گی، خریدار کے سامنے دو متبادل آپشن ہوں گے۔ اس کے بعد فیصلہ قیمت نہیں بلکہ کوالٹی، سکیل، ڈیلیوری اور سپلائی چین کی بنیاد پر ہوگا، اور یہاں بھارت پاکستان سے آگے دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی سنگل کنٹری ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ یہاں پاکستان کو کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ، GSP+ جیسی سہولت حاصل نہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل مصنوعات پر امریکی ٹیرف 19 سے 32% کے درمیان ہے، جو مصنوعات کی نوعیت کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ بھارت کو بھی امریکہ میں مکمل فری ٹریڈ سہولت نہیں، مگر اس کا بڑا مارکیٹ سائز، اسٹریٹجک اہمیت اور مضبوط لابنگ اسے زیادہ قابل قبول سپلائر بناتی ہے۔ امریکی خریدار کے لیے بھارت کم رسک جبکہ پاکستان غیر یقینی آپشن بن جاتا ہے۔ یہ جذباتی نہیں، کاروباری فیصلہ ہے۔ China+1 اور پاکستان کی غیر موجودگی۔ جب عالمی برانڈز نے چین پر China+1 پالیسی کے تحت انحصار کم کرنا شروع کیا تو مواقع ویتنام، بنگلہ دیش، بھارت اور میکسیکو کو ملے۔ انہوں نے اس خلا کو پور کیا مگر پاکستان اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ اس کی وجہ ٹیرف نہیں بلکہ خطے میں سب سے مہنگی بجلی، کم ویلیو ایڈیشن، محدود تجارتی معاہدے اور پالیسیوں کا عدم تسلسل ہے۔ یہی عوامل ہیں جن کی وجہ سے نائکی اور والمارٹ، H&M، زارا جیسے برانڈز پاکستان کو مرکزی سپلائی چین کا حصہ بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اصل خطرہ کہاں ہے؟ یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان عالمی تجارت سے باہر ہو چکا ہے، مگر یہ کہنا حقیقت ہے کہ پاکستان تیزی سے پیچھے رہ رہا ہے، حتیٰ کسی ایک ملک یا معاہدے سے نہیں بلکہ اپنی ٹریڈ ڈپلومیسی، توانائی، اصلاحات اور صنعتی حکمت عملی میں تاخیر سے ہے۔ دنیا اپنی ٹیمیں چن چکی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ پاکستان کو چنے گی یہ نہیں، سوال یہ ہے کیا پاکستان خود کو چننے کے قابل بنائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں
اللہ پاک پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی کو برقرار رکھے، اور آپ ویڈیو کو دیکھیے، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریے تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لائیں۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل۔ پاکستان زندہ باد۔